اب اے آئی کی جس طریقے سے فارمیشن ہے نا وہاں اے آئی بھی ایک مشین کے اندر بیسیکلی ڈیٹا سینٹرز ہوتے ہیں, ان میں کمپیوٹرز ہوتے ہیں اور وہاں پہ ان کمپیوٹرز کے اندر پروسیس ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے سوالات کے جوابات. اب ہوتا کیا ہے کہ ان کمپیوٹرز کے لیے کو کول کرنے کے لیے کولنگ سسٹم ہوتا ہے جس میں پانی درکار ہوتا ہے, پانی استعمال ہوتا ہے. تو امریکی محققین کے مطابق آپ یہ دیکھیں کہ ہر 10 سے 50 سوالوں کے لیے آدھا لیٹر پانی ضائع ہوتا ہے. تو آپ لوگ اچھا اینڈ دین اگین ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اس کے اندر, انٹرسٹنگ بھی کیا مطلب بڑی عجیب سی اور افسوسناک بات ہے کہ آپ لوگ جب چیٹ جی پی ٹی سے پوچھتے ہیں کہ ہے چیٹ جی پی ٹی پلیز آنسر دس کوشچن, اور جب وہ آپ کو آنسر کرتا ہے پھر آپ اس کو تھینک یو بولتے ہیں تو اس میں بھی پانی کی جو مقدار ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. یعنی کہ وہی آپ کی بات جو سی او ہیں اوپن اے آئی چیٹ جی پی ٹی کے, وہ یہ کہتے ہیں ان کے مطابق سیم الٹن کے مطابق پانی استعمال کرتا ہے چیٹ جی پی ٹی ایک سوال کے جواب دینے کے لیے ایک چائے کے چمچے کا جو 15واں حصہ پانی ہے وہ استعمال کرتا ہے. تو آپ سوچیں روزانہ آپ کتنے سوال کر رہے ہیں, روزانہ آلموسٹ 1 ارب سوالات ہم لوگ مجموعی طور پر چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ رہے ہیں. اور یہ صرف چیٹ جی پی ٹی کی بات ہو رہی ہے, باقی باٹس الگ ہیں جو گروک ہے, میٹا ہے اور باقی باٹس الگ ہیں. اچھا اس کے بعد پھر ٹیکساس اور کیلیفورنیا کے محققین نے یہ بتایا کہ چیٹ جی پی ٹی ماڈل 3 ہر 10 سے 50 سوالات کا جواب دینے میں آدھا لیٹر پانی استعمال کرتا ہے. 2027 تک اے آئی انڈسٹری ہر سال ڈنمارک کے پورے ملک کے مقابلے میں 4 سے 6 گنا زیادہ پانی استعمال کرے گا. چلیں تو یہ اب سچویشن کس طرف جا رہی ہے, کیا ہے, اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایکسپرٹ محمد قاسم. تھینک یو مچ قاسم ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پہلے تو بتائی گیا ہے ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھ گیا ہے, پانی کا استعمال بھی اس میں بڑھتا جا رہا ہے, تو یہ ہم نے تھوڑا ایکسپلین کیا, تھوڑا سا آپ بتا دیں کہ اس کو کس طرح آسان انداز میں سمجھا جائے. ڈیفینیٹلی سب سے پہلے سائم اور صدف آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اے آئی جیسا ٹاپک جو ہے وہ سلیکٹ کیا. اچھا اس وقت دنیا میں سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ چیٹ جی پی ٹی, جیمنائی, گروک 4 اور اس طرح کے لارج لینگویج ماڈل جو ہیں وہ یوز کر رہے ہیں. یہ جو ماڈل ہیں دنیا میں جتنا بھی اوپن سورس ڈیٹا ہے اس ڈیٹا کو اٹھا کے جس طرح انسان کو چیزیں سکھائی جاتی ہیں اس طرح ان ماڈل کو ٹرین کیا گیا. اچھا اب جب ہم ماڈل کو ٹرین کرتے ہیں اس کے اندر جی پی او, ٹی پی او, ڈی پی او اس طرح کے بہت سارے ہارڈ ویئر سے جو کہ استعمال ہوتے ہیں. وہ ہارڈ ویئر کسی نہ کسی لوکیشن کے اوپر رکھے جاتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں ڈیٹا سینٹر. اچھا ویکیبلری تھوڑی سی آگے جا کے اور چینج ہو گئی ہے, جو کہ اے آئی بیسڈ چیزوں کو پروسیس کرواتی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں اے آئی فیکٹری. تو پہلے ہم جسٹ ڈیٹا رکھنے کے لیے ڈیٹا سینٹر بناتے تھے, آج ہم اے آئی سے ریلیونٹ جو بھی کام ہوتا ہے جو آپ چیٹ جی پی ٹی سے کیوری کرتے, اچھا ہم جو کیوری کرتے ہیں اسے کہتے ہیں پرومپٹ, اور جب یہ ایل ایل ایم لارج لینگویج ماڈل اس کو پروسیس کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انفرنس. ہمارے ماڈل کی ٹریننگ میں بھی جی پی او استعمال ہوتے ہیں. ہمارا جو ماڈل ہے انفرنس کر کے, جیسے میں آپ سے کوئی سوال کرتا ہوں اور سوال کرنے کے بعد آپ کے اپنے مائنڈ کے اندر جو پروسیسنگ ہوتی ہے اس پروسیسنگ کو ہم ایل ایل ایم کی دنیا میں انفرنس کہتے ہیں. اور وہ انفرنس کر کے جو بھی آپ کا آنسر ہوتا ہے وہ فائنل آپ کو آنسر دیتا ہے. اچھا اگر آپ کا آنسر سوال پرومپٹ جو ہے بالکل سمپل ہے تو وہ آپ کو جسٹ کوئی جواب دے دے گا, لیکن کوئی کمپلیکس ٹاسک ہو جس کے لیے مجھے ریسرچ کرنا ہو, کچھ چیزیں فائنڈ کرنی ہو, تو انفرنس ٹائم جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. اب اسی طرح سیم آلٹمین جو کہہ رہے ہیں 1:15 جو آپ کی ریشو آپ نے بتائی کہ آپ کی ہر 10 سے بلکہ ہر ایک کیوری کے اندر اتنا پانی استعمال ہو رہا ہے. اچھا یہ جو پانی ہے جب آپ کے جی پی او چلتے ہیں, سسٹم چلتے ہیں, تو آپ کی جو مشین ہوتی ہے وہ ہیٹ پروڈیوس کرتی ہے, اور جب یہ ہیٹ پروڈیوس کرتی ہے ان کو کول رکھنے کے لیے پانی کا استعمال کیا جاتا ہے. سرکولیشنز ہوتی ہے. تو بیسیکلی جو آپ کی جی پی او بلیک ویل جو کہ انویڈیا کا اس وقت کا سب سے پاورفل بلیک ویل ڈبل سائیڈڈ آپ کے چپ انٹیگریشنز کے اندر کی گئی ہیں اور اس کو اور ایفیشینٹ بنایا گیا ہے. تو اصل میں کیا ہوتا ہے ان کے سرکٹ کے اندر پائپ لائنس لگا کے پانی کو سرکولیٹ کروایا جاتا ہے, جس سے ہیٹ جب آپ کی پروڈیوس ہوتی ہے تو یہ سسٹم کو ٹھنڈا رکھتے ہیں. اچھا آپ کے کوئی فینس کی مدد لی جاتی ہوگی, اس سے کولنگ کی جاتی ہے. ہاں تو وہ کوئی لکوڈ, یعنی وہ لکوڈ میں زیادہ تر جو آپ کا فریش واٹر ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. گوگل نے 2024 کے اندر اگر آپ اس کے یعنی اسٹیٹس دیکھیں 37 بلین گیلن جو ہے وہ پانی کو استعمال کیا, اس میں سے 29 آپ کا جو گیلنز واٹر ہیں بلینز وہ اوور پریڈ ہو گیا, آبی بخارات بن کے اڑ گیا. سو بیسکلی اب اس سسٹم کو کس طرح ہم ایفیشینٹ بنا سکتے ہیں. اس وقت
جیسے کہ مائکروسافٹ، گوگل، میٹا، ان تینوں نے لائک ایڈونچر کر کے ایک یعنی پروجیکٹ کے اوپر کام اسٹارٹ کیا جسے یہ کہہ رہے ہیں کلوز لوپ سسٹم. اچھا. کلوز لوپ سسٹم کا کام یہ ہے کہ یہ جو پانی اوور پریٹ ہو رہا ہے اسی کو استعمال کر کے ریسائکل کر دیا جائے. اچھا. تو اس ٹیکنیک سے ہم پانی کی یوٹیلائزیشن کنزپشن کو کم کر سکتے ہیں. اتنی جلدی خیال آیا؟ کافی لیٹ نہیں ہوگا؟ سو بیسکلی 2020 سے اس کے اوپر کام ہو رہا تھا. گوگل نے اپنے انڈر واٹر نیٹک کے نام سے پروجیکٹ بھی اسٹارٹ کیا تھا جو کہ سمندر کے اندر آپ کے ڈیٹا سینٹر بنائے گئے. اچھا وہ پروسیس ہوا لیکن اس کی لائک مینٹیننس اور اس کے اوپر جو بھی یعنی آپ کے اکوپمنٹس وغیرہ رکھتے ہیں اس کے اوپر جو ریسورس جا کے ہیومن ریسورس کام کرتی ہے. تو اس پروجیکٹ 2013 سے 2020 تک وہ چلا فرسٹ فیز کے اندر. سیکنڈ فیز کے اندر یہ ہے لیکن اس کو مینٹین کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن جو ہم دوسرا والا پارٹ دیکھ رہے ہیں نا جو کہ آپ کا کلوز لوپ سسٹم, تو کلوز لوپ سسٹم کے تحت آپ زمین پہ ہی جو ڈیٹا سینٹر بنے ہوئے ہیں اس کی مینٹیننس اور یہ ساری چیزیں بہت آسان ہوتی ہے اور اسی سے ہم اس کا کولنگ سسٹم جو ہے ایفیشینٹ کر سکتے ہیں. اچھا اب قاسم اب بات آ گئی ہے اے آئی ورسز نیچر. یہاں پر اس پوائنٹ کے اوپر ہم یہاں پر بحث کر رہے ہیں. اقوام متحدہ نے بھی تشویش کا اظہار کیا اس چیز کے اوپر کہ یہ تو اب معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو رہا ہے کیونکہ پانی ضائع ہو رہا ہے. کیا دنیا اس پوائنٹ پر آ کے یہ سوچ سکتی ہے کہ چلو لیٹس اسٹیپ بیک, اے آئی کے استعمال کو محدود بنائیں؟ اچھا یہاں پہ اگر بات کی جائے نا لائک نیچرل ریسورسز اتنی ساری ہیں, کوئی نہ کوئی اور دوسرا الٹرنیٹس ہم لوگ فائنڈ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن جو اے آئی کی یوٹیلائزیشن ہے تو آج ابھی تو آپ لائک LLM چیٹ جی پی تک محدود ہیں, لیکن آگے جا کے 2025 کے اندر جو ٹوٹلی کام ہو رہا ہے وہ ہے ایجنٹک اے آئی. ایجنٹک اے آئی لائک اے ہیومن, آپ کی طرح میری طرح ایک ایجنٹ بیٹھا ہوا ہے, آپ کا سیم پرسونا, میں نے سائم کا پرسونا اس کو ڈیفائن کر دیا کہ آپ لائک پوڈ کاسٹ کرتے ہیں یا نیوز کاسٹ کرتے ہیں اور یہ آپ کے پاس ٹولس ہیں, ان کو استعمال کرتے ہوئے کیوں آپ ہماری جاب جو ہے اس پہ آپ نے نظر رکھی ہے؟ مطلب ابھی تو شروعات ہے. It's also on my job. ٹھیک ہے, تو ہوگا کیا لائک قاسم سائم اس لیے کیونکہ آپ کو زیادہ لوگ جانتے ہیں. It's just the beginning you're saying کہ آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے. تو ایجنٹک اے آئی لائک اے ہیومن, وہ انسانوں کی طرح اچھا یہ فزیکل ایجنٹ بھی ہوں گے اور یہ سافٹ ویئر ایجنٹ بھی ہوں گے. یعنی کہ یہ چیز نہیں رکنی ہے ان شارٹ. یہ چیز اچھا رکنا ناممکن ہے لیکن اور روکنے کے نقصانات ہیں, کیونکہ ہم بہت ساری چیزیں اس دنیا میں ایفیشینٹ بنا سکتے ہیں. اور ظاہر ہے پاور ہنگری تو ہے ہی, تو جس کے پاس پیسہ ہے اسے پاور چاہیے. لیکن پھر اٹامک جو آپ کی انرجی ہے وہ بھی کریٹ کی جا رہی ہے, چپ آپ کی جو ہے ایفیشینٹ ہوتی جا رہی ہے. تو تھینک یو سو مچ قاسم, بہت شکریہ.